جن کے باپ دادا بت شکن تھے وہ آج بت پرست ہو گئے۔ بھارت اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ بے نقاب، کئی پردہ نشین بے پردہ ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج نے افغان طالبان کو پیسوں کا غلام قرار دے دیا۔ بولے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے وہ خوارج کے سرپرست ہیں۔ سوال اٹھایا کہ جو افغانستان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، بتائیں کیا طالبان کا جہاد جائز ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے خبردار کیا کہ بھارت اور افغانستان مل کر بھی پاکستان پر حملے کا شوق پورا کر لے۔ پاکستان دنیا کو دکھائے گا دونوں کا انجام۔ یہ ایک ہی آگے پیچھے دن ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، بت پرستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہے ہندوستانیوں کے ساتھ، تو وہ ذرا یاد کریں، وہ جو خوارج کی نشانیاں ان کو بھی ذرا یاد کریں اور یہ مناظر دیکھیں۔ پہلے تو جو سے ہیں وہ تو یہ بت گرانے گئے تھے، یہ ان کے نیچے تصویریں کھنچوانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہے ان کی اوقات، یہ جو زر کے غلام ہیں جنہوں نے لبادہ پہنا ہوا ہے اسلام کا، جو خوارجوں کے سب سے بڑے سرپرست ہیں۔ ان کا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے لمبے لیٹ جاؤ۔ India coming closer to Taliban. My enemy's enemy is my friend. یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں، اور تو ٹی وی پہ نہ بیٹھی ہو، تو بھی ساتھ آئی۔ یہی ویڈیو چلائیں گے اس وقت، تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا۔ یہ ان کا انٹلیکچوئل ہے، یہ نیا ہیرو مل گیا افغانستان کو، ایک نیا اوتار مل گیا ان کو۔ اب اس کو پوچھیں گے بیٹھ کے، یہ طالبان جو افغان طالبان ہے، طالبان کا، افغان طالبان کا، خوارج کا، ہندوستان کا، کیسے کیسے پردہ نشین ننگے ہوئے ہیں ان کے سامنے آ گئے اس سال 2025 میں۔ جو ادھر بھی جو افغانستان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، کریں نا ڈیفینڈ اس جہاد کو، اس جہاد کی ذرا مجھے کسی طرح بتا دے کہ یہ جو ہے یہ جائز ہے۔ خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، مقامی افراد کو اعتماد کو لے کر کارروائی کی جائے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ کے پی اور تحریک انصاف کے وزراء کو شہداء کے گھروں میں جانا چاہیے اور ورثاء سے اظہار تعزیت کرنا چاہیے۔ یہ جو ایکشن ہے اگینسٹ طالبان یہ ہونا چاہیے۔ یہ اچھا سٹیٹمنٹ۔ آپ لوکل لوگوں کو آن بورڈ لیں، ان کو بتائیں کہ ہم یہ کرنے لگے، اور اس کے بعد اگر وہ مان جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سی ایم کو نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ہر عہدیدار کو یا جو بھی پوزیشن ہولڈر ہے، ہوم منسٹروں کے ساروں کے، ان سب کو جانا چاہیے، شہداء کے گھروں میں جانا چاہیے۔ گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم، سال 2025 میں 75,175 آپریشن کیے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق سب سے زیادہ 58,778 آپریشن صوبہ بلوچستان میں ہوئے، کے پی میں 14,658، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں 1,739 آپریشنز کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں کے دوران 2,597 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ایک سال کے دوران ملک بھر میں دہشت گردی کے 5,397 واقعات ہوئے، جن میں 27 خودکش دھماکے بھی شامل ہیں۔ سب سے زیادہ 16 خودکش حملے صرف کے پی میں ہوئے۔ سال 2025 کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں 1,235 افراد شہید ہوئے۔ ترجمان پاک فوج نے انکشاف کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے 10 بڑے واقعات میں افغان ملوث تھے۔ وہی افغانستان جس کو ماضی میں بیرونی طاقتوں سے بچانے کے لیے خود پاکستان کئی قربانیاں دے چکا ہے۔ پاکستان اپنی سالمیت کی جنگ لڑ رہا ہے، کسی کی سیاست یا شخصیات پاکستان سے بالا تر نہیں۔ ترجمان پاک فوج کا 2 ٹوک پیغام، واضح کر دیا کہ فوج کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرتی، یہ کام حکومت کا ہے، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ساتھ تمام ملکی ادارے ہم آہنگ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹر قرار دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بے اختیار ہونے کا بیانیہ مضحک کا خیز ہے۔ وہ تو اتنا با اختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ ہم تو صرف قائد اعظم محمد علی جناح کو قوم کا باپ سمجھتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ اپنی سیاسی محبت ہم پر نہ تھوپیں۔ عالمیت کی جنگ، یہ پاکستان کی جنگ، یہ کوئی شخصیت کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں۔ یہ تو ایک بڑا مذہقہ خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے۔ ڈونٹ امپوز یور پولیٹیکل لو آن اس۔ وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا، جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے، ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی ہے، اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی ہے۔ اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو، اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت، جن کو انہوں نے اپنی
سیاست کے لیے استعمال کیا. آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے, یہ شخصیات کا کھیل تھا. بھائی وہ وزیر اعظم تھا, وہ بااختیار وزیر اعظم تھا, جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کیوں نہیں تھا, فیصلہ نہیں کرتا. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا. اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کا پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح. یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے, کیونکہ ان کی سیاست جو سی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے. بات چیت جو ہے نا, اٹ از فار دی گورنمنٹ. وی ڈونٹ ٹاک ود دی پولیٹیکل پارٹیز. وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو بات چیت کرنی ہے گورنمنٹ سے کرے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے بات چیت کرنی. لیٹ می ایشور یو, آپ کی جو حکومت ہے, جو ریاست ہے, اس کے ساتھ پاکستان کے باقی جتنے ادارے ہیں وہ مکمل ہم آہنگی اور لاک اسٹیپ میں چل رہے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. افغانستان دہشت گردی کا مرکز, لیکن کے پی حکومت کابل سے سیکیورٹی کی بھیک مانگ رہی ہے. جو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو کیا دہشت گردوں کی بیعت کر لیں, ان کے پاؤں میں بیٹھ جائیں, کیا خارجی نور ولی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. ترجمان پاک فوج نے واضح کر دیا کہ کے پی کو دہشت گرد کے حوالے نہیں کرنے دیں گے. یہ فتنۃ الخارج میں مقبول ہونا چاہتے ہیں. سوال اٹھایا کے پی میں تمام سیاسی جماعتوں پر حملے ہوئے, پی ٹی آئی کو کبھی نشانہ کیوں نہیں بنایا گیا. صوبے میں پولیٹیکل کرمنل ٹیرر گٹھ جوڑ موجود ہے. غیر قانونی کانکنی جاری ہے, جس کے 500 لائسنس منرلز اینڈ مائنز کے پی نے جاری کیے. ترجمان پاک فوج نے خبردار کر دیا کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہ لیا تو یہ ہمارے گلی محلوں اور گھروں میں آ کر پھٹیں گے. یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے, اپنے سہولت کار, پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو, اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. جہاں 3800 دہشت گردی کے واقعات ہوئے, 80% آف دیز ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیپنڈ ان KPK. واٹ از دی گورنمنٹ اینڈ دی رولنگ پارٹی ان دیٹ پرومس از سیئنگ کہ جی یہ پاکستان سے سارے, باقی تو سب بڑے خوش ہیں, ڈالر تو ان کو مل رہے ہیں, یہ افغانستان طالبان کو. ابھی انہوں نے کہا کہ 144 بلین ڈالر تو افغانستان میں, ہم نے ادھر ڈولا تھا, اس کے بعد سے نہیں مل رہے ہیں. 5000 کے لگ بھگ معدنیات کے لائسنس ہیں. کس نے ایشو کیے ہیں؟ ادھر کیا GHQ نے ایشو کیے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کیے ہیں, مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ایشو کی. اسمبلی میں بیٹھ کے جھوٹا بیانیاں بناتے ہیں. کیا فوج وہاں پہ کوئی بیلچے لے کے گئی ہوئی ہے, کوئی ڈرلنگ کر رہی ہے وہاں پہ؟ آپ بالکل ہے, آپ کے پاس معدنیات کی دولت, پورے پاکستان کے پاس معدنیات کی دولت ہے, لیکن وہ دولت اسی ضرورت نکلے گی جب وہاں پہ امن آئے گا. آپ یہ بول کے ان شہداء کو عزت و تکریم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے شہید ہو رہے ہیں. کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے؟ پولیٹیشینز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا, وہ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے, انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار, ہم نہیں کھڑے ہوں گے, ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. فتنہ الخوارج نے, ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول, کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. ان کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں فتنہ الخوارج کے. فرما رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان مدد کرے, کہ وہ امن کرے گا KPK میں اور پاکستان. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں, جو پوری دنیا میں تمام دہشت آرگنائزیشنز کو لے کے جو وہاں پہ قابض گروپ بیٹھا ہوا ہے, اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کریں. ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ افغانی آتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, آپ اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. یہ آپ کے گھروں میں, آپ کے بازاروں میں, آپ کے اسکولوں میں, آپ کے دفاتر میں, آپ کی گلیوں میں آ کے پھٹیں گے, ماریں گے. آپ یہ تشکیل دیکھ رہے ہیں کس طرح آتے ہیں. نمبرز دیٹ یو آر سیئنگ دیٹ آر کمنگ فرام افغانستان, وہ چونٹیوں کی قطاریں نہیں ہوتی لمبی لمبی, یہاں پہ گرائے جاتے ہیں, یہاں پہ مارے جاتے ہیں. یہ خارجی امجد مزاحم جس کا میں نے آپ کو نمبر 2 ہے, اس کو ہی پاک افغان بارڈر پہ انفلٹریٹ کرتے ہوئے مارا گیا. یہ خوارج ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہے جہاں ملے ان کو مار دو. جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ ہے, لیکن خیبر پختونخوا حکومت کو کچھ نہیں معلوم. DJISPR کا طنز واضح کیا, افغان طالبان کوئی حکومت نہیں, یہ گروہ ہے جس نے افغانستان پر قبضہ کیا ہوا ہے. اسی گروپ کی سرپرستی میں عالمی دہشت گرد تنظیمیں پل رہی ہیں. افغان طالبان جو سے یہ کوئی حکومت نہیں ہے, یہ ایک گروہ ہے جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے. درجن سے زیادہ وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشنز کی ماجگاہ میں اس کے نیچے سرپرستی میں پل رہی ہیں. دوی چې د دهشتګردي د افغانستان نه کیږي نو د افغانستان سره په بونډر باندې نور ممالک هم دي. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ دہشت گردی جو سی افغانستان سے باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہی. ابھی آپ نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں 20 UN کہہ رہی ہے کہ 20 انٹرنیشنل ریجنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں پنپ رہی ہیں. وہ تاجکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے ادھر دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ ازبکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, آپ ایران سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, آپ پاکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ چائنا کہتا ہے کہ یہ ETIM کا ذکر نہیں کر رہا ہے, چائنا کے نمائندہ بیٹھے ہوئے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں. لیکن جانے تو جانے سارا
باغی جانے نہ جانے تو گل ہی نہ جانے. سب کو پتا ہے لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کا پتہ نہیں.